السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں۔ آج ہم پڑھیں گے مسئلہ رفع سبابہ۔ یہ ہمارا آخری حصہ ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا فرمایا گیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشہد مسئلہ رفع سبابہ۔ تشہد میں انگلی اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بابرکت اور عظمت والی سنت ہے۔ اس کا ثبوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے قعدہ میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی داہنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے اٹھا لیتے، پس اس کے ساتھ دعا مانگ لیتے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد پڑھنے بیٹھتے تو اپنا دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور تشہد کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا درمیانی انگلی پر رکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں بند کر لیتے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھ کر قعدہ میں بیٹھے، دو انگلیاں بند کیں، انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے خلقہ بنایا اور انگشت یعنی کہ شہادت یعنی کہ کلمے کی انگلی سے اشارہ کیا۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور آپ اسے ہلاتے تھے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد رکھ دینا کسی روایت سے ثابت نہیں۔ تشہد میں شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے۔ قاعدہ تشہد سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور رفع یدین کریں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ اب آپ تیسری اور چوتھی رکعت بدستور پڑھ کر بیٹھ جاتے۔ آخری قاعدہ یعنی کہ تشہد، اس آخری قاعدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھتے تھے جیسا کہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب وہ سجدہ آتا جس کے بعد سلام ہے یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوتے تو تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور اپنی بائیں جانب کے کولہے پر بیٹھتے۔ بائیں جانب کولہے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے۔ ہر مسلمان کو آخری قاعدے میں تو رک ضرور کرنا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری عورتیں تو آخری تشہد میں تو رک کریں اور مرد اس سنت سے محروم رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھا، اور پھر آپ نے فرمایا تو اس طرح نہ بیٹھ، کیونکہ نماز میں اس طرح بیٹھنا ان یہودیوں کا طریقہ ہے جنہیں عذاب دیا گیا ہے۔ جب آپ اس قاعدے میں بیٹھیں تو پہلے اتحیات پڑھیں جس طرح دوسری رکعت پڑھ کے آپ نے قاعدے میں پڑھی تھی۔ رفع سبابہ یعنی کہ شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ بھی کریں۔ اتحیات ختم کر کے درود شریف پڑھیں اور پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر رحمت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر برکت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت فرمائی، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔
اور ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ کسی بھی صحیح روایت میں درود شریف میں سیدنا یا مولانا کا لفظ موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو درود سکھایا تھا، جب اس میں یہ الفاظ صحیح ہیں تو ہمیں بھی اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف لائے۔ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آیا اور اس نے کہا، تیرا پروردگار فرماتا ہے، اے محمد، کیا تجھے یہ بات کچھ نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہوں، اور تیری امت میں جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہوں۔ بے شک درود کے بعد کی دعائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آخری قاعدے میں یوں دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یا الہی، میں تیری پناہ میں آتی ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں موت اور حیات کے فتنے سے۔ یا الہی، میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور طلب کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، موت اور حیات کے فتنے اور فتنہ مسیح الدجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سکھاتے جیسا کہ انہیں قرآن کی صورت سکھاتے تھے، لہٰذا اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ اسے تحیات درود کے بعد پڑھا کروں، تو آپ نے فرمایا، تم پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا الہی، بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، بس اپنی جناب سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما، اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ گناہ جو تم مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما۔ تو ہی اپنی درگاہ یعنی کہ درگاہ عزت میں آگے کرنے والا اور اپنے بارگاہ جلال سے پیچھے کرنے والا ہے، تو ہی سچا معبود ہے۔ بے شک اب نماز کا اختتام ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی کہ صرف دائیں طرف والے سلام میں وبرکاتہ کا اضافہ کرتے۔ اب دیکھیں، اس پوری مکمل نماز میں چند احکامات ہیں جو ہمیں اگر کچھ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سانپ اور بچھو اگر نظر آئے تو اس کو مار ڈالو۔ نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔
سید ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی آپ کے کندھے پر تھی. آپ رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے اور جب سجدے سے فارغ ہوتے تو پھر اسے اٹھا لیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بندے کی نماز میں شیطان کا حصہ ہے جس سے وہ اچک لیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی کوئی نماز میں جمائی آئے تو اسے حد المقدور روکے کیونکہ اس وقت شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جمائی کے وقت ہاں نہ کہو کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو جمائی آ جائے تو بغیر آواز کے لینے کی کوشش کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو حالت نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. یعنی کہ نماز کے دوران اوپر دیکھنا، آسمان کی طرف یا دائیں بائیں دیکھنا. سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ پڑھا. جب امام نے سلام پھیرا تو سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آئندہ ایسا نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملاؤ حتیٰ کہ ان کے درمیان کلام کرو یا جگہ تبدیل کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان اپنے رب سے مناجات جن کی سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے سامنے اور داہنی جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے. اور دوسرے مقام پر ہے کہ چادر کے پلو سے تھوک کر مل دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نماز میں اونگ آئی اسے چاہیے کہ سو جائے یہاں تک کہ نیند چلی جائے. جو کہ اونگنے کی حالت میں نماز پڑھے گا تو اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ شاید استغفار کرتے ہوئے اپنے آپ کو گالی دے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بہت زیادہ نیند آتی ہے، نماز کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ ہمارے منہ سے الفاظ نماز کے نہیں نکل رہے ہوتے، تو اس حالت میں ہمیں سو جانا چاہیے. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، پھر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ آیت نازل ہوئی تو ہمیں چپ چاپ رہنے کا حکم ہوا اور بات کرنا منع ہو گیا. اگر کوئی شخص سلام کہے تو نمازی زبان سے کچھ کہے بغیر دائیں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے. بے شک یہ تھے نماز کے احکام اور وہ نماز جو ہم نے چند دن پہلے پڑھی. اللہ تعالی ہم اسی طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.